اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق حقیقی کے مد و جزر میں حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی گل افشائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جذبہ حق شناسی۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی۔ درود بے حساب اس ظہور پاک پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو پاک ذات کی شہادت اور اس کی صفات کا مقصود ہے، اور ان کی آل پاک و اصحاب معظم اور ان کی پیروی کرنے والے ظاہر و باطن میں صدق و یقین کے ساتھ۔ بعد ازیں چند کلمات جو کلی طور پر الہامی اور وجدانی ہیں، اور ان کا تعلق عقلی جوش اور یارانے محفل کے کانوں میں خوشگپیاں پہنچانا نہیں، تحریر کیے جاتے ہیں تاکہ عشق حقیقی کی عقدہ کشائی میں ممد و معاون ثابت ہوں، اور اس گونٹ سے عشق الہی کی چنگاریاں اندر سے جاری ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ مقبولان بارگاہ رب العزت کی نظر میں قبولیت کا درجہ حاصل ہوگا، آمین یا رب العالمین۔ چونکہ وہ گلے نازک بے نشانی و بے خیالی کے باغ میں ناز و نعمت کے بستر پر انتہائی گہری نیند میں بے خودی کے عالم میں تھا، ایسی بے خود محویت و استراحت تھی کہ اسے خود اپنی ہستی پاک کی بھی خبر نہ تھی۔ اچانک مشاطۂ قضا نے اس کے کان میں ایسی نرم و نازک پیار بری آواز کی گونج ڈالی کہ اس پیار برے نغمہ نے ایسا جوش پیدا کیا جس سے اس کے اندر اپنی پہچان ان عرفا کی کشش جاگ اٹھی۔ جوں ہی اس نے عدم کے پنگوڑے سے سر باہر نکالا تو اس کی نظر اچانک خالق آدم علی صورتہ، یعنی آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا کہ حسن پر پڑی، اور اس کے چہرہ کے نور پاک کی چمک اس کی مقدس آنکھوں میں جلملا اٹھی، اور اس کے عشق میں پاک ذات بے قرار ہو گئی، اور بے انتہا اضطراب میں اپنے سامنے ہوتے ہوئے انتہائی بے صبری کا آوازہ بلند ہوا کہ یا لیت رب محمد لم یخلق محمد، کیا رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہیں فرمایا اور تمام اپنی جمالی و جلالی صفات کا مکمل مجموعہ بنا دیا۔ اور اس شاہ عشق نے جس کے حسن کا نظارہ تھا، اپنی عاشقی کی آنکھوں سے معشوق کے آئینہ میں اپنے آپ کا دیدار کیا، اور خوب سے خوب تر پایا، اور ارتقاء کی پستی میں رکھ کر خوب ترین اوج پر پہنچایا۔ کلام پاک میں ہے وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ۔ ترجمہ: قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، قسم ہے اس امن والے شہر مکہ کی کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت، یعنی تمام جلالی جمالی خوبیوں سے مزین کر کے بنایا، پھر سب سے نچلے درجہ میں رکھ کر کمال اوج پر پہنچایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ سے ظاہر ہے شروع سے آخر تک اس کا یہی حال ہے۔ جب سے اپنے آپ کو ظہور میں لایا تھا تب سے اپنا نظارہ کر رہا ہے، لیکن تسلی ممکن نہیں۔ وقت نشد از دیدن تو دیدہ سیر، الحق کے دریں شیوا چے نادیدہ غدائم۔ اس وقت دیدار کرنے سے آنکھیں سیر نہ ہوئیں، حقیقت ہے کہ اس حالت میں دیدار کی پیاس باقی ہے۔ ہائے ہائے، کیسی چاہت ہے کہ ظہور کے صحرا میں محبت کا بچھونا بچھا دیا، اور اس جہان کے باغ میں عاشقی و معشوقی کی صفت کے ساتھ اپنے پھول جیسے چہرہ اقدس سے خود عشق بازی کرتا ہے، اور میرے تیرے ساز میں محبت کا گانا گایا جاتا ہے، تاکہ اس نغمہ کو سن کر عاشق پروانہ کی طرح اپنے حسن کی شمع پر فدا ہو جائے۔ پہچان کا طریقہ و اصول۔
لیکن محبت کرنے والوں کی روحیں نہ جدائی کی طاقت رکھتی ہیں اور نہ ہی چاہتی ہیں کہ جدا ہوں اور دنیا کے قید خانہ میں آئیں اور قالب کے پنجرہ میں پابندے سلاسل ہوں۔ تو حق سبحانہ تعالی نے ان سے وعدہ کیا کہ میری مہربانی سے کبھی محروم نہ ہوں گے، لیکن اس میں بہت بڑی مصلحت ہے۔ دراصل وصال کی قدر فراق طاری ہوئے بغیر معلوم نہیں ہوتی، اس لیے تو جا اور صفات کے باغ میں ذات باری کا مشاہدہ کر اور میری زندگی اور قدرت کاملہ کا منظر آنکھوں سے دیکھ، رنگا رنگ کی نعمتوں کو اپنے استعمال میں لا اور شکر ادا کر، یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے اور تجھے اپنے لیے۔ تو اس دوری سے پریشان نہ ہو، تسلی رکھ تاکہ محبت کا سلسلہ پختہ ہو، یعنی تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور میں تم سے۔ یحبہم و یحبونہ، اور تجھے اپنا ساتھی بنا لیا ہے، تجھ سے کسی حال و صورت میں جدائی نہیں چاہتا، یعنی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں تم ہو وہیں میں ہوں، اور اپنی مہربانی اور کرم کو ہر صورت میں تمہارے گلے کا ہار بنا کر رکھنا چاہتا ہوں، یعنی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ تو اپنے آپ کو بھول جا اور ہر وقت میرے ساتھ محو گفتگو رہے، یعنی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور ہر لمحہ اپنے آپ کی نفی کے مجاہدہ کو اپناؤ، یعنی وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب بھی غفلت طاری ہو پھر اپنے رب کو یاد کرو تاکہ ہر وقت دیدار کی لذت حاصل ہو، یعنی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر دیکھو اللہ کا چہرہ ہے، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے، ہمیشہ ایک ہی ذات کو وحدت میں دیکھو۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، زمین و آسمان میں بسنے والی کوئی چیز باقی نہیں، بقا صرف تیرے عزت و اکرام والے رب کی ہے، تاکہ ہر وقت اس مہربان پیار کرنے والے ساقی کے دستے کرم سے شراب شوق کے پیالے پی کر محظوظ ہو، یعنی وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہ اپنے رب کے ہاں پاک شراب کے جام پیتے ہیں تاکہ چند دن یہ ملاقات کا تعلق جاری رہے اور کثرت کے صحرا میں تیرا یہ سفر جو اصلی وطن کی طرف جو تیری وحدت سے مکمل ہو، یعنی وہ قطرہ جو جدا ہو کر سیپ میں پوشیدہ کیا گیا تاکہ اس میں داخل ہو، اور جب کامل ہو جائے تو وہ صدف میں نہیں ہوگا بلکہ اس وقت وہ بادشاہ کے خزانہ میں ہوگا۔ اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تمہیں اپنی نعمت تمام و خاص سے نواز دیا، کی حقیقت واضح یہی ہے۔